فها كان غراما إنها صراحت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزلبتوئه قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چارے یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش پید عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کاملہ رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام آواز بلند دفاع کا نذرانہ پیش کریں السلام السلام والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا صادق الوعد الأمين. دو اشعار حضرت سید کی غوث والا کی شان میں اور اس کے بعد ماشاءاللہ چاند کی گفتگو ہوگی. جن کو آتے ہیں وہ مل کے حاضری کی نیت سے پڑھ لیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر
عزیز کی محفل پاک میں حاضر ہیں، دعا کہ اللہ کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ اس محفل پاک کے اسٹیج کی رونق سیالکوٹ کے عظیم سناخہ جناب شعیب سہروردی صاحب بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے والی شخصیت ہے۔ اللہ ان کے علم و عمل پر برکتوں کا نزول فرمائی۔ حضرت علامہ زین رشید مصطفی صاحب اور حافظ جاذب صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ دیگر آپ تمامی احباب حضرت کے نمازی سسامیہ اللہ کریم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی فضل سے 10 منٹ کی گفتگو ہے، بڑی محبت سے اور بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ قرآن کا درس قرآن کا درس ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اس تاریخ کی رکوع ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ فرماتا ہے میرے بندے رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، بلکہ رحمان کے بندے وہ ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جب وہ گلیوں میں چلتے ہیں، جب وہ راستوں کے درمیان چلتے ہیں تو پھر میرے مومن بندے وہ ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب میرے بندے میری زمین کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اپنی چھاتیاں پھیلا کے اپنے بازوں کو پھیلا کے نہیں چلتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی زمین پہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، نگاہیں جھکائے ہوئے چلتے ہیں اور اکڑ کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل لوگ الجھتے ہیں کسی مسئلہ پر، دینی مسئلہ پر، شرعی مسئلہ پر، جب جاہل لوگ ان سے الجھ جاتے ہیں کسی مسئلہ پر تو پھر وہ آگے سے بحث نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بلکہ وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی جاہل بندہ کسی دانا بندہ سے گفتگو کرتا ہے، کسی دانا بندہ سے گفتگو کرے تو دانا بندہ جو ہے عزت والا ہے، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے کلام کرے تب وہ سلام کر کے گزر جائے۔ آج ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، آج ہمیں کوئی بات کرتا ہے تو پھر ہم جب تک اس کی زبان میں جواب نہ دے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری روح کو چین نہیں ملتا۔ اے اللہ کے بندو، اے میرے امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں، رب رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ نگاہیں جھکائے ہوئے عاجزی سے چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں چلتے، اور جب جاہل بات کرے تو پھر آگے سے بحث مباحثہ نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کون ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ کی امت کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے فرمایا رحمان، رب رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑے رہتے ہیں اور ان کی راتیں سجدہ ریزی میں گزر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی ساری راتیں اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو کے گزر جاتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں، رکوع میں گزرتی ہیں، سجدہ میں گزرتی ہیں۔ ارے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ساری رات کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رب رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اور
اللہ کریم نے آج کی اگلی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کریم نے فرمایا رب رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کریم سے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ایک التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی جہنم سے محفوظ کرنا، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، میرے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ تشریفہ کے اندر، ظاہری حیات تشریفہ کے اندر جب قرآن نازل ہوا، سننے والے صحابہ ہیں، درس کن کو مل رہا ہے؟ حضور کے غلاموں کو، ارے ان کو مل رہا ہے جن کی ساری رات مصلی میں گزرتی ہے، ساری رات قیام میں گزرتی ہے، ساری رات سجدوں میں گزرتی ہے، التجا میں گزرتی ہے، گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی ہے۔ اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے اے میرے نبی، میرے بندے وہ ہیں جو ساری رات میری بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں اور ایک التجا بھی کرتے ہیں کہ اے مالک ہمیں اپنی عذاب جہنم سے محفوظ کرنا، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ احباب ذی وقار، حضور سیدی غوث الورا، حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ طواف کعبہ کر رہے تھے، آپ نے اپنے چہرے مبارک پر رومال اوڑھا ہوا تھا، آپ طواف کعبہ کر رہے تھے۔ جب طواف مکمل ہوا، دیوار کعبہ کے ساتھ آپ لپٹ جاتے ہیں اور لپٹ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں زاروں قطار آنسو بہاتے ہیں۔ حضور غوث پاک بہت روتے ہیں اور ایک التجا کرتے ہیں، اے مالک تیری اس روح زمین کے اندر جتنا گناہگار میں ہوں، اللہ تو نے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ روح زمین پہ چلنے والے تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ آپ کے سینے مبارکہ سے اس طرح آواز آتی ہے جس طرح ایک ہنڈیا اوپر رہی ہو، جیسے آواز اس ہنڈیا کے اندر سے آتی ہے۔ حضور غوث پاک کے سینہ اطہر سے، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ سننے والے حیران ہیں، یار پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہگار انسان ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار ہو رہا ہے۔ جب سننے والوں نے حضور غوث پاک کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے نوجوان حوصلہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، تو جناب حضور غوث پاک نے جب ان کی طرف دیکھا، اپنی مبارک جو آپ نے اپنا پردہ کیا تھا والی لی ہوئی تھی، آپ نے پیچھے کیا، تو جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یار وقت کا غوث، امام الاولیاء، سلطان الاولیاء، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح التجا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیری پوری روح زمین میں سب سے بڑا گناہگار ہے۔ تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جب لوگوں نے دیکھا لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑے کہ یار یہ وقت کا امام ہے، وقت کا ولی، سلطان الاولیاء ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کس طرح دریا بازاری ہو رہی ہے۔ احباب ذی وقار، آج ہم چند نمازیں پڑھتے ہیں، چند درود و سلام کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہ کیا کریں۔ ارے وہ صحابہ جنہوں نے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں دیکھا، رکوع سجود کی حالت میں دیکھا، ارے میرے پیارے صحابہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روح انور دیکھا کرتے تو بیدار ہو جایا کرتے۔ ارے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، ساری رات اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے خوف میں رو کے راتیں گزر بسر کیا کرتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز کو بھول گئے، رب رسول کے احکام کو بھول گئے، آج ہم لوگوں کے حق سلب کرنا بھول گئے، ہم لوگوں کو حقوق دینا بھول گئے، آج ہم لوگوں کے حق جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ان کے حق سلب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ احباب ذی وقار، جب بھی آپ کسی بندہ مومن کو ملے، حضور سیدی غوث الورا کا یہ فرمانے عالی شان ہے کہ جب آپ اپنی مجلس میں بیٹھا کرتے، عام بھی آتے، خاص بھی آتے، لیکن حضور غوث پاک کی مجلس کے اندر ہر بیٹھنے والا شخص، ہر بیٹھنے والا مرد مومن، ہر بیٹھنے والا مرید، آپ سب کو ایک نظر سے دیکھا کرتے۔ یاد رکھیں
کہ ہر مسلمان کو عزت دینا سیکھے. کہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے، بندہ مومن وہ ہے جو کعبے سے زیادہ مسلمان کی عزت کرے. یاد رکھیں کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا شخص، جو بھی آپ سے ملنے والا ہے، آپ کے حلقہ احباب ہے، تعلق رکھنے والے ہیں، عزیز و اقربا میں سے ہیں. آخری بات ہے، جو بھی آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے انسان ہیں، تو آپ کبھی بھی آپ ایسا اس کو محسوس نہ ہونے دے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے خود کو چھوٹا محسوس کرے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آپ کے ساتھ بیٹھنے والا، آپ کے ساتھ کھانے پینے والا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹا محسوس نہ کرے. ہمیشہ ہر ایک کو بہت ہی زیادہ عزت دے. آج جن لوگوں کے ساتھ لوگ سلام لینا پسند نہیں کرتے، آپ کو بھی پتہ معاشرے کا حال، ہم ان لوگوں کی بھی ویسے ہی عزت کرتے ہیں جس طرح ایک صاحب اقتدار کی عزت ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک اللہ کے قرآن کے نزدیک اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بندہ مومن وہ ہے جو کعبے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و تقریب کرے. اور حضور غوث پاک کا یہ فرمان اپنے دلوں میں نوٹ کر لے کہ جب بھی ہم نے کسی مسلمان بھائی کے پاس بیٹھنا ہے، اس سے ملنا ہے، خود کو ہم چھوٹا بن کر خود کو تھوڑا سا گرا لیں. گرائیں آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو گرائیں. ہم کیا ہے؟ ہم اپنی برادریاں لے کے بیٹھے ہیں، اپنے منصب لے کے بیٹھے ہیں، اپنی جائیدادیں لے کے بیٹھے ہیں، ہم اپنے بزنس لے کے بیٹھے ہیں. جو آج جن لوگوں کو اللہ نواز دیتا ہے نا، وہ سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے، وہ سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے. اپنی بات کرنے لگا ہوں کہ آج اگر کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا نواز دے، بڑا مال آ جائے، تو وہ جو بڑے ادب سے دو ہاتھوں سے سلام لیتا تھا، مصافحہ کرتا تھا، ابھی ایک آدھے ہاتھ سے بھی سلام نہیں کرتا. تو میں ان لوگوں سے آدھے ہاتھ سے ایک انگلی سے بھی سلام لینا پسند نہیں کرتا جو تکبر کی وجہ سے بندے مومن کی عزت کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ سب کی عزت کرے. کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے والا خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکائیں. آپ جتنا اپنے آپ کو مخلوق کے درمیان جھکائیں گے، چھوٹا سا سے ملا، اللہ آپ کے سر کو عزتوں سے بلند کروا دے گا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، جناب ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے ہیں. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اٹھے اور ہاتھ یوں باندھے قریب رسول کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت عباس کو اپنے پاس بٹھایا اور ابو بکر کی طرف نگاہ نبوت کرتے فرمایا، اے ابو بکر، بے شک عزت والا انسان عزت والے کو عزت دیتا ہے. سبحان اللہ. اے ابو بکر، بے شک عزت والا انسان ہے نا، وہ بندے مومن کو عزت دیتا ہے. اے ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑا عزت والا تو ہے. اے ابو بکر، میری امت میں جو سب سے بڑا عزت والا ہے وہ ابو بکر ہے. کیوں ہے؟ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کی عزت و تقریب میں کھڑے ہوئے، ان کو جگہ دی. اپنی جگہ کسی کو دیجیے. آپ بڑے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، کسی مسجد پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اللہ نے جائیدادیں بھی دی ہیں، اللہ نے گاڑیوں سے نوازا ہے، اللہ نے کوٹھیوں سے بھی نواز دیا. لیکن کبھی بھی اپنا ماضی نہ بھولے میں کیا تھا، کبھی نہ بھولے ہمارے والدین کیا تھے، یا کبھی نہ بھولے. اور ہمیشہ عزت سے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں لوگوں، میں نے دیکھا جو بڑا ہو کر، جو مال والا، جو کوٹھی پلازوں والا، بڑی بڑی گاڑیوں والا بندہ، جب چھوٹے بندے کو ہم جیسے کو عزت سے بلاتا ہے نا، عزت سے ملتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اسما کے دیکھیں، آپ کسی چھوٹے کو عزت دے کے دیکھیں، وہ آپ سے اس سے بڑھ کر محبت کرنا شروع کر دے گا. احباب عزیز اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندہ مومن سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے بحث میں نہ پڑے، سلام لے اور اپنا راستہ لے. دعا کروں کہ اللہ کریم ہماری اس مذہب کو، حاضری کو اپنی بلند و بالا عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.